اب میں ملتمس ہوں سربراہ شبان المسلمین پاکستان محترم و مکرم جناب خالد محمود عباسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور وحدت امت کانفرنس سے مختصراً خطاب فرمائیں۔ محترم جناب خالد محمود عباسی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ تکلف برطرف، شکر اللہ کا کہ جس نے موقع دیا کہ اس اہم مجلس میں اظہار خیال کر رہا ہوں آپ کے سامنے، اور اس کے بعد میرے دوست حسنین بھائی کا کہ جن کی محبت برے جبر نے یہاں لا کھڑا کیا، ان کے آگے انکار کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ جو ہمارا موضوع ہے میں براہ راست اس پہ آنا چاہتا ہوں۔ آپ سب حضرات کے میں سمجھتا ہوں وقت بہت قیمتی ہے۔ اس موضوع کے اعتبار سے میں بات آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں، پہلی کہ ہمارا تو یہ ایمان ہے، یقین ہے کہ کائنات میں پتا بھی اللہ کے اذن کے بغیر جنبش نہیں کرتا۔ تو آج اگر قوم متفرق ہے یا امت منتشر ہے تو پہلے دیکھنے کی علت یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں منتشر کیوں کیا ہے۔ ہر شے کی کوئی علت ہوتی ہے، اس انتشار کی علت کیا ہے؟ تو ہمیں قرآن و حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے ہمارے کہ جب افتراق ہوتا ہے، انتشار ہوتا ہے، اختلاف ہوتا ہے، بد امنی ہوتی ہے، تو یہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اور جب اللہ راضی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ باہمی محبت پیدا کر دیتا ہے، اخوت پیدا کر دیتا ہے، اتحاد پیدا کر دیتا ہے۔ گھروں کے اندر بھی یہی ہوتا ہے، برادریوں میں بھی یہی ہوتا ہے، اور امتوں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ احادیث بھی ہیں، لیکن یہ کہ میں آپ کو قرآن مجید کی آیت سنا دیتا ہوں کہ یہ انتشار اللہ کی سزا ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ، بتا دیجئے کہ اللہ قادر ہے کہ تم پر عذاب، یعنی تمہارے گناہ کے نتیجے میں عذاب تمہارے سروں سے اتار دے، آسمان سے عذاب آ جائے، او من تحت ارجلکم، یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے عذاب برآمد کر دے، او یلبسکم شیعان، یا تمہیں گروہوں میں منقسم کر دے، فیذیق بعضکم بعض بعض، پھر ایک کی طاقت کا مزہ دوسرے کو چکھا دے۔ یہ جو ڈیوائیڈ اینڈ رول ہے، جو دیکھنے میں اسباب کی سطح پر کسی اور کا ایجنڈا ہوتا ہے، لیکن عالم تکوین کی سطح پر اللہ کا منصوبہ ہوتا ہے، اور یہ ہمارے اپنے گناہوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تمہیں ذلیل کرنے پر آ جائے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، اس کے بعد کون ہے کہ اللہ کے بعد جو آ کے تمہاری مدد کرے گا، تمہارا ہاتھ پکڑے گا، تمہیں اطاعت دے گا، اتفاق دے گا۔ یہ تو ہماری دینی بات ہو گئی۔ میں ذرا تھوڑا سا اس کو نیچے لا کے بھی بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے اہل علم اس بات سے واقف ہیں، اتحاد اور اتفاق کے لیے کوئی بہت پورٹنٹ جذبہ چاہیے ہوتا ہے، جوڑنے والا کوئی فورس ہوتی ہے، جسے عام طور پر ہم عصبیت کہتے ہیں۔ ابن خلدون نے بھی اسے عصبیت کہا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں برادریاں ایک ہو جاتی ہیں، بنو امیہ ایک ہو جاتے ہیں، بنو عباس ایک ہو جاتے ہیں، تو اس کے پیچھے خونی تعلق ہوتا ہے۔ میاں بیوی ایک ہو جاتے ہیں، اس کا ابتدائی طور پہ ایک جو بھی ایک ہمارا انسٹنکٹ ہے، جنسی جذبہ ہے، وہ انہیں ایک کر دیتا ہے۔ یہ لانگ لائف نہیں ہوتا، کچھ عرصے کے بعد سوشل پریشر ہوتا ہے جو ان کو ایک رکھتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایک دوسرے سے اتنے خوش تو نہیں رہتے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال اکٹھے رہتے ہیں، کیونکہ یہ سوشل پریشر ہے جو انہیں ایک اکٹھا رکھتا ہے، متحد رکھتا ہے۔ بچوں کی ضرورتیں جو انہیں متحد رکھتی ہیں، ضرورت ایجاد کی ماں ہے۔ لیکن ایک اور تعلق بھی ہوتا ہے جسے ہم نہیں جانتے، اور وہ جس نے انجوائے کیا اس کو پتہ ہے کہ میاں بیوی کے درمیان روحانی تعلق قائم ہو جائے، ان کی روحیں ایک دوسرے کے قریب آ جائیں۔ یہ اتحاد کوئی اور ہی اتحاد ہے، اور اس کی لذت کوئی اور ہی لذت ہے۔ یہ کسی اور شے میں یہ انہیں دنیا میں ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح کا مل گیا، انہیں جنت مل گئی۔ وہ دنیا میں جنت انجوائے کر رہے ہیں جنہیں یہ ساتھ مل گیا۔ تو یہ سمجھ لیں ہم کہ امت میں اتحاد اصلاً اللہ کے ارادے اور اذن سے ہوگا، اور جب تک ہم اللہ کو ناراض رکھیں گے تو اتحاد اور اتفاق نہیں ہو سکے گا۔ ہم الٹے لٹک جائیں تب بھی نہیں ہو سکے گا۔ تو فوکس ہمیں اس پہ کرنا چاہیے کہ وہ کیا بات تھی جس سے اللہ نے افتراق پیدا کر دیا۔ تو دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے اس امت کو بنایا تو اس کے سامنے ایک مشن رکھا، خیر امت، بہترین امت۔ یار یہ گورے کسی اور خدا نے پیدا کیے ہیں، یہ ہندو، یہ سکھ، یہ کس خدا نے بنائے ہیں؟ اسی نے بنائے ہیں، ان سے ہم بہتر کیوں ہیں؟ اس لیے بہتر ہیں کہ ہمیں ایک مشن دیا ہے، اس مشن کے ہم وفادار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمارا جو ہے وہ مددگار رہے گا۔ اس مشن سے ہم منہ موڑ لیں گے تو اللہ تعالیٰ پھر ان کے ہاتھوں ہمیں پٹوائے گا، جیسے کہ ہمیں پٹوا رہا ہے۔
ہیں آج کیوں خار کہ کل تک نہ تھی پسند گستاخی فرشتہ ہماری جناب میں. اس چیز کو سمجھتے ہوئے ہم آگے بڑھیں. وہ مشن کیا ہے؟ ہم کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے، لیکن یہ ڈٹرمنڈ ہونا چاہیے کہ امر بالمعروف کا مطلب کیا ہے اور نہی عن المنکر کا مطلب کیا ہے. جب امت کی سطح پر آ کر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی بات کریں گے تو امر بالمعروف کا مطلب ہے دین اسلام. آپ پوری دنیا میں اسلام کا علم بلند کرنے والے بن کے کھڑے ہو جائیں. ہم تو جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے، کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے. یہ آپ کیجئے، اللہ آپ کے پیچھے کھڑا ہے. ان ینصرکم اللہ، ان تنصرکم اللہ، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ تمہاری مدد کرے گا. تو ہم جیتے ہیں کہ دنیا میں تیرا نام رہے. یہ کیجئے، یہ امر بالمعروف ہے. اسلام پوری دنیا پر چھا جائے، یہ مسلمانوں کا مقصد حیات ہو جائے. اب اتحاد اور اتفاق کے لیے کوئی باہر سے کوئی اور آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مشن ایک، لوگ متحد. وہ مشن انہیں خود بخود متحد کھینچ کے ایک کر دے گا. یہ ایک بمر ہے جو اپنی طرف سب کو کھینچ لے گا. یہ اسلام ہے. اور منکر کیا ہے؟ منکر طاغوت ہے. منکر کیا ہے؟ غیر اللہ کا نظام ہے، جہاں قانون سازی کا اختیار، اتھارٹی اللہ کے سوا کسی کے پاس ہے. اس سے بڑا منکر کوئی نہیں ہے. امت کی سطح پر امت اس منکر کا کلا کما کرنے کے لیے ہے. جو کام کبھی موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے مقابلے میں کیا، جو کام کبھی ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کے مقابلے میں کیا، وہ کام کرنے کے لیے اللہ نے امت کو کھڑا کیا. جن کے خلاف ہم نے یہ کام کرنا تھا ان کے در پہ لیٹے ہوئے ہیں، ان کی چوکھٹوں پہ سجدے دے رہے ہیں، ان سے بھیک مانگ رہے ہیں، ان سے امیدیں وابستہ کر رہے ہیں. پھر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اتحاد نصیب ہو جائے، پھر سمجھتے ہیں ہمارے درمیان اتفاق ہو جائے. کیسے ممکن ہے؟ آپ ذرا خود سوچئے. یہ ناممکنات میں سے وہ منکر کہ جس سے ہمیں ڈیٹیچ ہونا ہے، وہ منکر کہ جس سے ہمیں نفرت کرنی ہے، اس منکر کو ہم اوڑھ لیں، اس کو ہم اوڑھنا بچھونا بنا لیں. اتحاد کہاں نصیب ہوگا؟ میری عرض سنیے. ہمارا یہ ملک ہے، ہمارے اور 58 ممالک ہیں، وہاں پہ ہمیں نیشنلزم کے بانڈ نے جوڑ کے رکھا ہوا ہے. تب ہم اکٹھے ہیں. وہ اس لیے سب سے پہلے پاکستان ہے، اور اس لیے سب سے پہلے ایران ہے، اور اس لیے سب سے پہلے افغانستان یا کوئی اور ہے، کیونکہ وہی ہمارا بانڈ ہے. آپ جب تک اس بانڈ کو تبدیل نہیں کریں گے اسلامی بانڈ کے ساتھ، نظریے کے بانڈ کے ساتھ، قرآن کے بانڈ کے ساتھ، اتحاد و اتفاق خواب ہے. میں معذرت خواہ ہوں، ہو سکتا ہے کہ میری بات کسی کو اچھی نہ لگے، لیکن یہ کہ میں خیر خائی کا تقاضا یہ سمجھتا ہوں. جس اللہ نے یہ موقع دیا وہ اس وقت کا حساب مجھ سے بھی لے گا، آپ سے بھی لے گا. میں نہیں چاہتا کہ میں اس وقت کو ضائع کروں. جو صحیح بات میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا میں اپنا فرض سمجھتا ہوں. اور وہ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آپ یہ مضبوط تعلق قائم نہیں کرتے، حقیقی اتفاق نہیں پیدا ہو سکتا. وقتی کسی ایجنڈے کے تحت کوئی اتفاق پیدا ہو جاتا ہے. بھٹو صاحب نے بھی ایک اسلامی سربراہی کانفرنس پاکستان میں کروائی تھی. بہت بڑی اچیومنٹ تھی. آپ سوچئے کتنی بڑی اچیومنٹ تھی. تمام مسلمانوں ممالک کے سربراہ لاہور میں 1974 میں جمع ہو گئے تھے. پھر کیا ہوا؟ نہ بھٹو رہے، ٹھیک ہے، نہ اس میں جو بھی جو مین رول پلے کرنے والے تھے سب اڑ گئے. سب کی اساسینیشن ہو گئی. کسی کی جوڈیشری کے ذریعے سے ہوئی، کسی کو بھتیجے نے ٹھا کر دیا، کوئی کسی کے خلاف پبلک بھی اٹھ کھڑی ہوئی. تو یہ سارا اس جو اکنامک ہٹ مین کے دور میں جتنے بھی طریقے ہوتے ہیں وہ کوئی نہ کوئی اپلائی کر کے وہ بندے کی چھٹی ہو گئی. لیکن یہ کہ یہ سارا اسی لیے ہوا کہ اصل میں وقتی اشتعال تھا، جذبات کی بات تھی. آپ اپنا ایجنڈا درست کیجئے، اللہ کی مدد، اللہ کا شیلٹر آپ کو حاصل ہو جائے، پھر کسی کی سازش کامیاب نہیں ہوتی. تو بہرحال میری گفتگو کا لب لباب یہی ہے، خلاصہ یہی ہے کہ ہمارا یہ نظریہ مستحکم ہو جائے. نظریے کی کتاب قرآن مجید ہے. ہم مسلکوں کی طرف نہ جائیں بلکہ اپنے اس نظریے کی طرف جائیں، قرآن کی طرف رجوع الی القرآن ہو. اور ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں، جہاں ہمیں حکومت ملی ہے وہاں ماڈل جو ہے نا اپنا مسلک نہ بنائیں. ماڈل ہم اسلامی بنائیں. اسلامی ماڈل کا مطلب یہ قرآن و سنت پر مبنی ہو. اور اس کے لیے ہمیں رہنمائی علامہ اقبال کی فکر میں مل سکتی ہے، اس کے سوا کہیں سے نہیں مل سکتی. یہ اس وقت کی ہماری ضرورت ہے. میں ہر پڑھے لکھے آدمی سے یہ گزارش کروں گا کہ ہمارا سیاسی ماڈل کیا ہو، قانون سازی کیسے ہو، اجتہاد کیسے ہو. اس کے لیے علامہ اقبال کے ہاں ہمارے ہاں رہنمائی موجود ہے. اور اقبال کے شارحین بھی بہت سے ہیں، ایران میں بھی ہیں، پاکستان میں بھی ہیں. آپ ان کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ تعالی ہمیں صحیح ڈائریکشن مل جائے گی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.